سابقہ نشست کے متعلق سوال کر رہا ہوں، کیا کوئی غیر مسلم اگر مسلمان ہونا چاہے تو اسے بھی مسلک کے تحت ہی مسلمان کیا جائے گا؟ نہیں، اسلام لاتے ہوئے کسی مسلک کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ اس کا اپنا چوائس ہے۔ اور یہاں میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ 1970 میں نے رمضان مبارک کیا تھا مدینہ منورہ میں، اور پھر میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر افسار اس وقت انگلینڈ میں تھے، پی ایچ ڈی کر رہے تھے، تو مجھے حج بھی کرنا تھا، درمیان میں وقفہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس آ جائیے 1 مہینے کے لیے۔ میں گیا تھا۔ ایک صاحب وہاں مکے میں ایسے تھے کہ جو مسلمان نو مسلم ہوتے تھے، جو غیر مسلم، ان کے ساتھ رابطہ کرتے تھے، ان کی مشکلات رفع کرنا، ان کے لیے رشتے وغیرہ کا بندوبست کرنا۔ انہوں نے مجھے خبر دی کہ برسلز میں ایک نوجوان ہے، بہت نیک ہے، تو آپ جا رہے ہیں تو آپ جاتے یا آتے ہوئے برسلز میں رک کر اس سے ملیں تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو۔ تو میں جا کر اس سے ملا، واپس جب آ رہا تھا تو 2 دن پھر میں ٹھہرا، میں حیران رہ گیا۔ وان کینٹر تھا ایک شخص کہ جو مراکش میں جا کر وہاں ٹیچر کی حیثیت سے اس نے کچھ سال کام کیا، اور وہاں پھر اس نے اسلام کو قبول کیا۔ اسلام قبول کر کے اس نے ساری فقہوں کا کمپیریٹو مطالعہ کیا، اور مجھے اس وقت کی میں بات بتا رہا ہوں، بلکہ شاید آج بھی میری فقہی معلومات اتنی نہیں ہے جتنی کہ اس نوجوان کی تھی۔ اس کا نام اس نے عبدالعزیز رکھا تھا، عبدالعزیز وان کینٹر۔ وان کینٹر پرانا نام تھا، عبدالعزیز اس نے اپنا نیا نام رکھا تھا۔ تو میری معلومات اس وقت جو ہے 10واں حصہ بھی نہیں تھی فقہ کے بارے میں جو اس کی معلومات، اس لیے کہ اس نے اسٹڈی کیا، اس نے تمام فقہوں کا کمپیریٹو اسٹڈی کرنے کے بعد پھر فقہ حنبلی اختیار کی۔ وہ جو بزرگ تھے مدینے میں جنہوں نے، بلکہ جدہ میں تھے، جنہوں نے مجھ سے کہا تھا ضرور ملنا، انہیں جب میں نے آ کے بتایا وہ حنبلی ہو گیا تو وہ بہت ناراض ہوئے، اس لیے کہ وہ اہل حدیث تھے۔ اہل حدیث جو ہے وہ کسی بھی فقہ کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے، حالانکہ وہ پہلے بڑی محبت کا اظہار کیا تھا، لیکن بڑی مایوسی ہوئی انہیں کہ وہ حنبلی کیوں ہو گیا۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہ اس نے محنت کی، مطالعہ کیا، غور و فکر کیا، تو یہ مسئلہ مسلمان ہونے کے بعد کا ہے۔ ایک شخص کو چوائس جو ہے اس کو اپنے غور و فکر سے طے کرنا چاہیے۔ مسلک پر یقین رکھنا ضروری، یقین کوئی شے نہیں ہے مسلک پر، مسلک پر عمل کی بات ہوتی ہے۔ اب نماز پڑھنی ہے آپ کو، ہاتھ یہاں باندھیں کھول کے پڑھیں، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا، کوئی شکل تو ہوگی، یا تو اہل حدیث کی طرح ہاتھ باندھیں گے، یا پھر حنفیوں کی طرح باندھیں گے، یا مالکیوں اور شیعوں کی طرح ہاتھ کھول کر کھڑے ہو جائیں گے نماز۔ کوئی نہ کوئی مسلک پر صرف عمل ہوتا ہے، مسلک جو ہے اس کا تعلق ایمان سے نہیں ہے، اس میں کسی یقین وغیرہ کا سوال نہیں ہے۔